یتیم بچہ، اس کی ماں بیوہ، بچہ یتیم ہے، بس اکیلا بچہ ہے اور اس کی ماں ہے بالکل غریب ہے. اس کے کپڑے پھٹ گئے ماں دے. بچے نے ویکھیا کہ میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے اور انہوں اچھا نہیں لگ رہی ہے. بچہ آگے تک کچھ کرن جوگا بھی نہیں، کماون جوگا بھی نہیں. تو بچے نے سوچا کہ میرا چاچا جڑا ہے نا بڑا مالدار ہے، بڑا امیر ہے، کیوں نہ میں اپنے چاچے کو جاواں اور جا کے اپنی امی واسطے ایک سوٹ کپڑے کا لایا. اس نے ارادہ کیا بچے نے، تے امی نے منع کر دیتا. امی نے جو پتا ہے، امی نے فرمایا بیٹا تم دے نہ جا، پتہ نہیں دیسی نہ دیسی یہ تیری بےزتی کر دیسی، نہ جا. بیٹا کہتا ہے امی تھوڑے جسم دے کپڑے بڑے پھٹ چکے ہیں اور میرے کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، میرے کو جامن دے دیو. خیر بچہ گیا. جس وقت بچہ اپنے چاچے کو گیا نا تو چچے کو جا کے دسیا کہ چچا جی میری امی کے کپڑے بڑے پھٹ گئے، مہربانی کرو میری امی واسطے ایک سوٹ دلا دیو. تو اس وقت وہ چچے نے بڑا سختی دے نال اپنے اس بھتیجے نو اپنے در تو دھرکار دیتا. اور اسی وقت کے اندر، اسی ٹائم کے اندر نا سورہ ماعون دی ہے آیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اس آیت مبارک کا نزول ہوا کہ یہ لوگ جڑے یتیماں نو دھکے دیندے رہتے ہیں. ہاں اس وقت اس آیت کا نزول ہوا وغیرہ انہوں نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیتا. دوستو یہ بچہ رو رہی ہے، واپس آ رہی ہے، توجہ فرماؤ ذرا. رستے کے اندر ایک آدمی ٹکر گیا. اس نے پوچھا بیٹا کی گل ہے، کیوں رو رہی ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو بچے نے سارا معاملہ سنایا. اس طرح میری امی کے کپڑے پھٹ گئے، میں اپنے چچے کو گیا، چچے نے میرے دھکے دے کے گھروں باہر کر دیتا ہے. تو اس آدمی نے مشورہ دیتا. یہ آدمی کہنے لگا بیٹا گل یہ ہے حرم شریف کے سین دے اندر نا ایک بڑا ہی لجپال بندہ بیٹھا ہے. اگر تو اتنے جاوے نا تو ضرور کچھ نہ کچھ مل ویسی. لیکن ایک گل ہے جہاں بھی بندہ اتنے جانا ہے نا وہ پھر یہ نہیں آتا، وہ اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کو اپنے دین تے لایا جاتا ہے. اس گل کا تو آپ خیال رکھیں. لیکن یہ ہے کہ اگر تو اتنے پہنچ گئی ہو نا تو خالی نہیں آتا، ضرور کچھ نہ کچھ مل ویسی ٹائم. بچے نے یہ گل جس وقت سنی نا گل بڑی پسند آئی، دوڑ کے آیا اپنی امی نو آ کے دسیا کہ امی جان چچے نے دھکے دے کے باہر کر دیتے ہیں، لیکن میں نے ایک بندے دسے کہ فلاں جگہ تے بیت اللہ کے اندر، حرم شریف کے اندر ایک آدمی بیٹھے بڑا خوبصورت ہے. پر ایک گل ہے جہاں بندہ اتنے بہتا ہے اس کو کوئی اپنا دین دے دیتا ہے، اپنے دین تے لے آتا ہے. لیکن تو میں بھیج تو صحیح، میں اتنے بہنا اور اس کو جا کے منگنا، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے. تو اس وقت ماں نے اپنے بچے کو منع کر دیتا. ماں کہتی ہے بیٹا تو اگر اتنے بنے ہو سکتا ہے وہ کوئی اپنا دین دے دے سی، پتہ نہیں کی ہوئی ہے. کیونکہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نواں نبوت کا اعلان فرمایا، پھر نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی اچھی نبویاں چل رہی ہیں، اس طرح کی گلاں باتیں چل رہی ہیں کہ ایک نبی آیا جی، نواں دین آیا جی، اپنے ایک دین کا وہ اعلان کر رہے ہیں جی، ایک رب کا اعلان کر رہے ہیں جی. تو پھر اس طرح کی گلاں باتیں کافی مشہور ہیں نا. تو عورت بیچاری بھی ڈری، اس نے بھی اپنے بیٹے کو منع کیتا کہ بیٹا تو نہ جا، اور ہو سکتا ہے تیرے دین تو تینوں پھیر دے، کوئی اور دین تینوں دے دے. لیکن بچے نے اپنی ماں کو یہ وعدہ کیتا کہ اماں میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ میں اپنے دین تو نہ پھرساں، میں اپنے دین تو نہ پھرساں، میں اپنے مذہب نو نہ چھڑے سا، میں اپنے دین کو نہ چھڑے گا، میں اس دین کو قبول نہیں کریں گا. لیکن ہاں میں جا کے سوال ضرور کرنا، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے. دوستو بچہ چل پیا، چلدیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پہنچیا. سونے نبی تشریف فرمانے، صحابہ کرام میں کچھ تشریف فرمانے. تو بچہ جس وقت حاضر ہوا آ کے عرض کرتا ہے کہ اے کملی والے میں تھوڑی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، لیکن سب تو پہلے میری ایک گل ہے، وہ گل ضرور سن لو. کیڑی گل ہے جی؟ بچے نے سب تو پہلے یہ گل کی تھی کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑنا، میں اپنا دین نہیں چھوڑنا. میں تھوڑے کو ایک سوال کرنا آیا، لیکن میں اپنا دین کوئی نہیں چھوڑنا، میں تھوڑے دین تے نہیں آنا، تھوڑا کلمہ میں کوئی نہیں پڑھنا. یہ گل ضرور پکی نے. اور اس کو اگلی میری گل یہ ہے کہ میں یتیم ہاں اور میری امی اور میں بڑے غریب ہیں،
اور میری امی کے کپڑے پھٹ گئے، اگر ہو سکے تو کوئی میری مدد کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ جس وقت بچے نے کہا نا کہ میں اپنا دین چھوڑ کے تھوڑا دین نہیں قبول کرنا، لیکن سوال بھی کر رہی ہوں اگر میری مدد کرو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے اپنی کملی والی اتاری، قربان جوان، اپنی چادر اتاری اور اتار کے بچے دے حوالے کر دیتی اور فرمایا کہ جا اور جا کے اپنے امی کا سوٹ سوا۔ بچہ بڑا خوش ہویا اور خوش ہو کے واپس آیا، اپنی ماں کو آیا اور ماں دے اتنے آ کے جس وقت وہ کالی کملی والی چادر اوڑھ دیتی، جس وقت سونے نبی دی چادر اپنی ماں دے اتنے اوڑھی نا، تو ماں نے پوچھا بیٹا دین تو نہ چھوڑیا، اپنا مذہب تو نہ چھوڑیا؟ تو بچے نے بڑے خوش ہو کے جواب دیتا، نا امی میں پہلے وعدہ کر لیا کہ میں کلمہ توڑا نہیں پڑھنا۔ تو جس وقت اس بچے نے سارا معاملہ سنایا اور دسیا، میں پہلے وعدہ کیتے کہ میں کلمہ نہیں چھوڑنا، لیکن میری ماں بڑی غریب ہے، کپڑے پھٹ گئے، اور پھر اس نے اپنی چادر اتار کے میں دے دیتی ہے۔ جس وقت اس بچے نے وہ چادر اس ماں دے اتنے پہنائی نا، ماں اسی وقت کھڑی ہو گئی اور بچے دی انگلی پکڑی اور انگلی پکڑ کے کہندی ہے بیٹا وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ پھر اسی اتنے سانو نہیں بہنا چاہیے، چل چلیے اس دے قدمہ دے اندر جا کے کوئی دونوں ماں بیٹا آئے، آپ کی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے کلمہ پڑھے اور مسلمان ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت زندگی